جو خبریں اس وقت امریکی صدر کے فیصلے کے سلسلے میں گردش کر رہی ہیں اور جس کی وجہ سے فلسطین میں اور شرق اوسط میں عالم عربی اور عالم اسلامی میں ایک آگ لگی ہوئی ہے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس منحوس فیصلے کا نتیجہ ہے جو اس نے شہر القدس کے بارے میں، مسجد اقصی کا جو شہر ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی اور جہاں سے معراج کا سفر شروع ہوا، اس شہر کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اسرائیل کا دارالخلافہ ہے اور امریکہ اپنے سفارت خانے کو تل ابیب سے وہاں منتقل کر دے گا۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک صلیبی، صہیونی، مجرمانہ اور دشمنانہ فیصلہ ہے۔ آج کی دنیا میں امریکہ میں سب سے زیادہ مبغوض صدر پوری تاریخ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ ہے۔ جتنے بھی صدور گزرے عوام الناس میں ان کی نفرت ایسی کبھی نہیں تھی جیسے اس منحوس صدر کی ہے کہ جس کے انتخابات کے زمانے میں اس نے کالوں کے خلاف، مظلوموں اور کمزوروں کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف سخت بیانات دیے۔ اس نے اپنی اسلام دشمنی کے خوب مظاہرے کیے اور اس کے بعد پھر یہ اپنی چالوں ترکیبوں سے صدارت کی کرسی پہ بیٹھا، جس میں اس نے روس کی خفیہ ایجنسیوں سے مدد حاصل کی، جس کے بارے میں آج کل امریکی عدالتوں میں اس کے خلاف، اس کے داماد کے خلاف، اس کے اہم ذمہ داروں کے خلاف مقدمے چل رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا مجرم صدر ہے جس سے امریکہ بھی پریشان ہے اور ظاہر ہے کہ ایک صہیونی ٹولے کے ذریعے یہ حکومت کر رہا ہے۔ اسی صہیونیت کو خوش کرنے کے لیے اس نے یہ فیصلہ بھی کر دیا۔ یہ وہ فیصلہ ہے جس کا اس نے اپنے الیکشن کی مہم کے دوران اعلان کیا تھا، اور یہ ساری صورتحال اور یہ پس منظر دنیا کو معلوم تھا۔ اس کے بعد بڑی افسوسناک بات یہ تھی کہ سعودی حکومت نے اس مجرم کو ریاض بلایا اور مسلم حکومتوں کے سربراہوں کو بلا کر اس کے ہاتھ پر بیعت کی اور اس کو اربوں روپے، جن سے 7 ملکوں کا بجٹ سے چل سکتا ہے، نذرانے میں پیش کیے، اور اس کے بعد اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے کی مہم شروع ہوئی۔ آج اس نے اپنے اصل چہرے کو واضح طور پر دکھا دیا۔ یوں تو اس کی اسلام دشمنی جگ آشکارا ہے، دنیا جانتی ہے، مسلمان بچہ جانتا ہے، فلسطین کا ہر شخص جانتا ہے، بلکہ عالم عربی اور عالم اسلامی کی قوم، مسلم قوم کا ہر فرد جانتا ہے، سب جانتے ہیں کہ یہ مسلم دشمن ہے۔ تو اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ امارات اور سعودیہ کی دوستیاں آخری درجے کی منافقانہ دوستیاں ہیں، اور ان کے ان تعلقات پر ہی اعتماد کرتے ہوئے کہ بات اب بالکل آخری منزل کو پہنچ چکی ہے، سب اسرائیل کی دریوزہ گری کر رہے ہیں، اس کے تلوے چاٹنے کو تیار ہیں۔ اس لیے اب اس اعلان میں کیا دیر ہے؟ اس لیے اس بے شرم و بے حیا نے یہ اعلان کر دیا کہ اب شہر القدس فلسطین کا مرکز نہیں ہوگا، یا مسلمانوں کی ملت سے خارج کر کے اس یہودیوں کی صہیونی اسرائیلی حکومت کا دارالخلافہ قرار دیا جائے گا۔ تو اس کا اعلان کر دیا اس نے۔ ظاہر ہے کہ جو مسلم حکومتیں ہیں ان میں اتنا دم نہیں کہ اس کے خلاف بول سکتی، صرف دکھاوے کے لیے وہ اس کی مذمت کر رہی ہیں، لیکن خفیہ طور پر ان کے رابطے ہیں اور وہ دباؤ میں ہیں، سب اس کے تابع ہیں، خادم ہیں۔ ایسی صورتحال میں اب ظاہر ہے کہ جو آزاد قومیں ہیں، جو ملت اسلامیہ کے فرزند ہیں، ان کی ذمہ داری ہے پوری دنیا میں کہ وہ اس کے خلاف احتجاج کریں، کیونکہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس اعلان کا مطلب یہ ہے کہ اب اگلا مرحلہ خدا نخواستہ مسجد اقصی کو ڈھانے کا ہوگا۔ اسی کے لیے ساری کارروائیاں ہو رہی ہیں کہ اس کا رشتہ اسلام سے، مسلمانوں سے، ملت اسلامیہ سے بالکل کاٹ دیا جائے اور صہیونیوں کی گود میں اس کو ڈال دیا جائے۔ لہذا مسجد اقصی کو نعوذ باللہ ڈھا دیا جائے گا، اور جس دجال کے مرکز کو بنانے کے لیے ہیکل سلیمانی کا نام لیا جاتا ہے، اس مرکز کی تعمیر شروع ہو جائے گی۔ یہ تیاری عالمی سطح پر اس کی خفیہ طور پر ہو رہی تھی، اور ہوتے ہوتے اب
یہ منزل آ گئی ہے کہ اعلان ہو گیا ہے۔ اس لیے اب ملت اسلامیہ کو چاہیے کہ ہر جگہ جس شکل میں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اور پرامن طریقے پر مظاہرے کریں اور احتجاج کریں۔ اور آج کے دن میں تمام اماموں سے، خطیبوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ہر مسجد میں، اس ملک کی نہیں پوری دنیا کی ہر مسجد میں اسی موضوع پر خطاب ہو، اسرائیل کی سازشوں، اسرائیل کے مظالم، امریکہ کے جرائم کا تذکرہ ہو، اور ساتھ ساتھ جو بھی امریکہ کے دوست ہیں، امریکہ کے دباؤ میں ہیں، امریکہ سے دوستی کر رہے ہیں، اسرائیل سے دوستی کیے ہوئے ہیں، ایسے تمام منافق ملکوں کی پردہ دری کی جائے، بخیا ادھیڑ دی جائے، ان سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل سے تعلقات اپنے ختم کریں، ورنہ ملت ان سے اپنے تعلقات ختم کر لے۔ یہ اس کا وقت ہے، اس کے بعد پھر موقع نہیں رہے گا اگر اس کو روکا نہیں گیا اور مسلمانوں نے اپنی غیرت اور ملی شعور کا احساس نہیں دلایا اور اس کو برداشت کر لیا، تو پھر ان کو تیار رہنا چاہیے کہ مسجد اقصیٰ جب ڈھا دی جائے گی تب بھی وہ برداشت کریں گے۔ تو وہ ایسے ذلیل اور کمینے انسان بن جائیں گے جن کے بارے میں جو چاہے لوگ فیصلہ کرتے رہیں۔ عوام کو چاہیے کہ اپنے حکمرانوں کو سمجھا دیں کہ اسی وقت تک تم گدی پر بیٹھے رہ سکتے ہو جب تک تم ملت سے جڑے رہو گے، اللہ اور رسول سے تمہارا رابطہ رہے گا، تم قرآن کو مانو گے، حدیث نبوی کو مانو گے، خاتم النبیین کو مانو گے، مسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سفر ہوا حضور پاک علیہ السلام کا شہر القدس سے، اس کو تم تسلیم کرو گے اور اس پر ایمان رکھو گے تو ہم تمہیں مانیں گے، ورنہ ہم تمہارے باغی ہیں، تمہارے خلاف ہر عمل، ہر کوشش ہمارے لیے جائز ہوگی بلکہ فرض اور واجب ہوگی۔ یہ بیان اس وقت میں دے رہا ہوں کہ ملت کے باضمیر افراد تک بات پہنچ جائے، بالخصوص جمعے کا آج یہ دن فلسطین میں سخت احتجاج کا دن ہے، لوگ سڑکوں پر ہیں، لوگ زبردست مظاہرے کر رہے ہیں اور مطالبہ کیا گیا ہے فلسطینی قیادت کی طرف سے کہ آج کے دن کو غصے کے دن کے طور پر منائے، یعنی سخت احتجاج کا اظہار کریں کہ ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے، اور اسی ضمن میں جن کے بھی تعلقات اسرائیل اور امریکہ سے ہوں ان سے بھی نفرت کا اظہار کیا جائے۔ آج کے دن اس کا مطالبہ ہو، جمعہ کا دن ہے، تمام مساجد میں اسی موضوع پر بیانات ہونے چاہیے۔ بقیہ جتنے بھی مسائل ہیں ہندوستان کی یا دنیا کے کہیں کے بھی، وہ سب اس کے بعد ہیں۔ یہ پہلا قبلہ ہے اور اس کا وہ مقام ہے کہ اس کا آخرت کی علامات سے بھی بہت ہی گہرا تعلق ہے، قیامت کی علامات سے بھی اس کا گہرا تعلق ہے، اور تاریخ میں اس کا بڑا کردار رہا ہے۔ اس لیے ملت کو چاہیے کہ صلاح الدین ایوبی کی یادوں کو تازہ کر دے اور ملت اپنے اندر سے قیادت تیار کرے جو اس مسجد کو، شہر القدس کو، فلسطین کو آزاد کرانے کی مہم میں شریک ہو جائے۔